تاریخ گواہ ہے، کپڑے دھلتے وقت مردوں کی جیب سے نکلنے والے پیسے آج تک کسی عورت نے واپس نہیں کیے۔ پرانے وقتوں میں مہمان آتے تھے تو دعا سلام اور حال احوال پوچھنے کے بعد باتوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اب مہمان آتے ہیں تو دعا سلام اور حال احوال کے بعد خاموشی چھا جاتی ہے۔ سب وائی فائی کنیکٹ کر کے اپنے موبائل میں جت جاتے ہیں۔ پتہ نہیں میرے بیڈ میں ایسا کون سا خاص جادو ہے کہ اس پر لیٹتے ہی مجھے اپنے وہ تمام اہم کام یاد آ جاتے ہیں جو مجھے بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایک محترمہ کو ان کے شوہر نے تحفے میں سونے کے جھمکے دیے۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جھمکے پہن تو لیے مگر اڑوس پڑوس کی عورتوں کی نظر ان کے جھمکوں پر نہیں پڑی، اس لیے محترمہ کافی دل برداشتہ ہوئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کیا جائے جو پڑوسن میرے جھمکے دیکھیں اور تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ حسد میں بھی مبتلا ہو جائیں۔ بس ان کے ذہن میں ایک منصوبہ آیا اور اس نے اس پر عمل کرتے ہوئے گھر کو آگ لگا دی۔ محلے کے لوگ اکٹھے ہو گئے اور لگے آگ بجھانے۔ جب آگ پر قابو پا لیا تو پوچھا، بہن کتنا نقصان ہو گیا؟ بولی، میرا تو سب کچھ جل گیا، صرف یہ جھمکے باقی بچے ہیں۔ ساس بہو سے، تم اپنا منہ بند رکھو، یہ تمہارا سسرال ہے، میکا نہیں، سمجھی تم؟ بہو پیار سے بولی، اماں جی اسی بھی تھوڑا یا بریک پہ پیر رکھو، میکا تو یہ آپ کا بھی نہیں ہے۔ ایک ان پڑھ ایم پی اے کو وزیر صحت بنا دیا گیا۔ وزیر بنتے ہی اس نے میڈیا کے ساتھ سرکاری ہسپتال پر چھاپا مارا۔ وارڈ میں 2 مریضوں کو آکسیجن لگی ہوئی تھی جبکہ تیسرے مریض کو نہیں لگی ہوئی تھی۔ وزیر صحت نے ڈاکٹر سے پوچھا، 2 مریضوں کو سی این جی لگی ہوئی ہے، تیسرے کو کیوں نہیں لگائی؟ ڈاکٹر نے سر سے لے کر پاؤں تک وزیر کو دیکھا اور پھر ڈرپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، سر یہ مریض پیٹرول پر چل رہا ہے۔ ایک آدمی ایک بابا جی کو بڑا مانتا تھا، ان کے پاس چلا گیا اور پوچھا، بابا جی مجھے کیسے پتا چل سکتا ہے کہ میرا بیٹا مستقبل میں کیا بنے گا؟ بابا جی آپ اس کی ٹیبل پہ سگریٹ، بیئر، پیسوں کی ایک گڈی اور کتاب رکھ دو، ان میں سے جو وہ اٹھائے گا اس سے پتا چلے گا۔ آدمی بولا، ٹھیک ہے بابا جی میں ایسا ہی کروں گا۔ اگلے دن بیٹا آیا تو ٹیبل دیکھی، پیسوں کی گٹھری اٹھا کر جیب میں رکھی، سگریٹ پی لی، بیئر چھپا لی اور کتاب ہاتھ میں لے کر گھر سے چلا گیا۔ آدمی اگلے دن بابا جی کے پاس گیا اور کہنے لگا، بابا جی اس نالائق نے تو سب کچھ ہی اٹھا لیا۔ بابا جی مبارک ہو، آپ کا بیٹا انجینئر بنے گا۔ بابا جی نے کنوارے اور شادی شدہ لوگوں کی زندگی کے بارے میں فرق سمجھایا۔ بابا جی کہتے ہیں، کنوارے سوچتے ہیں کہ شادی شدہ خوش ہیں، شادی شدہ سوچتے ہیں کہ کنوارے خوش ہیں، فرق صرف اتنا ہے، شادی شدہ دن میں سوچتے ہیں اور کنوارے رات میں۔ سردار کے پیٹ کا آپریشن ہونے والا تھا۔ آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے اپنی بیوی سے بولا، سردار مجھے کچھ ہو جائے تو تم اسی ڈاکٹر سے شادی کر لینا۔ بیوی، ارے آپ ایسا کیوں کہہ رہی ہو؟ سردار، تو کیا میں اس ڈاکٹر کو معاف کر دوں؟ مریض، ڈاکٹر صاحب آپ نے جو دوا پرچی پہ لکھ کے دی تھی وہ تو پورے شہر میں کہیں سے بھی نہیں ملی۔ فیصلہ آبادی ڈاکٹر، لو دسو۔ ماما وہ تو میں پین چلا کے ویکھیا سی کہ لکھدا بھی ہے کہ نہیں۔ گائے، بھینس اور ہاتھی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ جواب، یہی کہ ہری ہری سبزیاں اور ہرا ہرا سلاد کھانے سے اور پیدل چلنے سے وزن بالکل کم نہیں ہوتا۔ شوہر لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو بیگم نے کہا ہوتا ہے۔ میاں بیوی گاڑی کے 2 پہیے ہوتے ہیں اور اگر بیویاں 2 ہوں تو میاں رکشا بن جاتا ہے۔ باہر کے ملک میں بچہ پیدا ہو تو کھلونے لے کر دیتے ہیں تاکہ بچہ کھیلے، اور پاکستان میں بچہ پیدا ہو تو ایک اور پیدا کر دیتے ہیں تاکہ دونوں آپس میں کھیلیں۔ ایک لڑکی نے موبائل لیا اور اسی دن دیوار پر مار کر توڑ دیا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ جب وہ آن ہوتا تھا تو اس میں سے آواز آتی تھی، ہیلو موٹو۔ کہتے ہیں کہ ایک لڑکی کے پڑھنے سے سارا گھر تعلیم یافتہ ہو جاتا ہے، لیکن اس لڑکی کے اسکول یا کالج جانے سے جو 10 لڑکے فیل ہوتے ہیں ان کا ذمہ دار کون ہے؟ جو بندہ کالج میں آپ کے ساتھ کلاسز چھوڑ سکتا ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، انہیں کبھی نہ چھوڑیں۔ ہم پاکستانیوں کو اور کچھ آئے یا نہ آئے، بندے کو رج کے ذلیل ضرور کرنا آتا ہے۔ مس، علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب کب دیکھا؟ میں بولا، جی مس جب وہ سو رہے تھے۔
رانا ایکس رے کروانے گیا۔ ڈاکٹر: اندر جا کر کپڑے اتار کر مشین پر لیٹ جاؤ۔ رانا گھبرا کر بولا: ڈاکٹر صاحب پہلے ایکس رے نہ کر لیں؟ ایک لڑکا جس لڑکی کو پسند کرتا تھا اسے کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسا تحفہ دے دو جو میں اپنے پاس رکھ سکوں۔ لڑکی نے اپنے جوتے کا تلوا اتار کر دے دیا۔ لڑکا وہ تلا سنار کے پاس لے گیا اور اسے کہا: چاندی کا فریم بنا کر اس میں جڑ دو۔ سنار نے کہا: کل آ کر لے جانا۔ اگلے روز لڑکا تلا لینے گیا تو سنار نے پوچھا کہ جوتا کس پیر صاحب کا ہے؟ لڑکا: یہ کسی پیر صاحب کا نہیں بلکہ میری محبوبہ کا ہے۔ سنار: اٹھ خبیث، کل سے میرا سارا خاندان جوتی چوم چوم کر پاگل ہو گیا ہے۔ لڑکیوں، تم کیا سمجھتی ہو؟ تم کیا جانو لڑکوں کو؟ اگر اپنی پروفائل پر میرڈ یا انگیج لکھ دو گی تو یہ پرسنل پر میسج کرنے والے ٹھرکی مرد تمہیں بخش دیں گے؟ باخدا اگر تم مردہ بھی لکھ دو نا تو یہ ان باکس میں آ کر کہیں گے قسم سے آپ سے زیادہ حسین لاش تو میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ بریکنگ نیوز: لاہور میں 14 مریض اورنج ٹرین میں سفر کرنے کے بعد صحت یاب، ساری دنیا حیران۔ شکریہ شہباز شریف۔ ایک لڑکا سول وردی میں کھڑے پولیس آدمی کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کو کہنے لگا: میں سامنے والی دکان سے گھی کا ڈبہ اٹھا کر لا سکتا ہوں؟ دوسرا آدمی سول وردی میں پولیس والا بولا: جی ضرور، اگر تم ایسا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں انعام دوں گا۔ لڑکا گیا اور ڈبہ اٹھا کر لے آیا۔ سول وردی میں موجود شخص نے کہا: مبارک ہو، یہ لیجئے 100 روپے۔ ہتھ کڑی نکالی اور ہنستے ہوئے کہا: تمہیں یہ سن کر خوشی ہوگی کہ میرا تعلق پولیس سے ہے۔ اس پر لڑکے نے کہا: اور آپ کو یہ سن کر افسوس ہوگا کہ وہ دکان میرے ابا جی کی ہے۔ پاگل شوہر گھر میں بیٹھا اکیلا تاش کھیل رہا تھا۔ بیوی بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ چند منٹ بعد بیوی بولی: یہ کیا تم خود کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہو؟ شوہر نے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ مجھے بتانا مت، میں تو برسوں سے اپنے ساتھ بے ایمانی کر رہا ہوں لیکن مجھے آج تک پتہ نہیں چلا۔ بیوی نے کہا: کمال ہے، مگر تمہیں پتہ کیوں نہیں چلا؟ شوہر نے فخر سے جواب دیا: میں بہت چلاک ہوں نا، خود کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ کچھ لڑکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں جن سے جب کھانا خراب ہو جائے تو ساس سے کہہ رہی ہوتی ہیں کہ آج میں نے کھانا آپ۔ مریض: ڈاکٹر صاحب مجھے نیند کی گولی کھا کر بھی نیند نہیں آتی۔ فیصلہ بازی ڈاکٹر: پھر پستول دی گولی کھا کے دیکھ لے۔ مانا کہ میری پھپھو کا بیٹا دنیا میں سب سے معصوم ہے اور میری فیملی کی ڈکشنری میں کزن سے شادی ممنوع ہے۔ پھپھو ڈاکٹر کو چیک اپ کروانے گئی۔ ڈاکٹر پھپھو سے: منہ کھولو پھپھو، تمہاری بیٹی کا اسامہ کے ساتھ چکر ہے۔ شادی سے پہلے کنفرم کر لینا تمہارا بندہ کہیں ٹک ٹاک پر مراسی تو نہیں۔ عشق میں کچھ نہیں رکھا، جو رکھا ہے فریج میں ہی رکھا ہے بس۔ اتنی بےعزتی تو دشمن نہیں کرتے جتنی بےعزتی جگری دوست کرتے ہیں۔ ایک مراسی پیٹرول پمپ پر گیا اور 20 روپے دے کر بولا ٹینکی فل کر دو۔ پیٹرول پمپ والے نے کہا 10 روپے اور دے، تیرا پیٹرول پمپ بھی صحیح پا لینے ہیں۔ قدر کرو اس بہن کی جو رات کے 3 بجے بھی آپ کے ایک میسج پر گیٹ کھول کر آپ کو ابا کی ڈانٹ سے بچا لیتی ہے اور چھتروں سے بھی۔ اپنی سگی بیگم سے محبت ہو جانا بڑھاپے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ لڑکے والے: مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی چاہیے جو زیادہ کھاتی پیتی نہ ہو اور زیادہ بولتی بھی نہ ہو۔ لڑکے والے: ایسی لڑکی تو آپ کو صرف ICU میں ہی مل سکتی ہے۔ ساس بہو سے: تم بچوں کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی۔ بہو: نہ تو انہیں نہلاتی ہو اور نہ ہی صاف کپڑے پہناتی ہو۔ بہو: بس کرو ماں جی، آپ کی تربیت بھی میرے سامنے ہے۔ ماشاءاللہ سرتاج کو نہائے ہوئے آج 4تھا دن ہے۔